رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 19 جون 2016. حدیث میں رمضان کے بارے میں بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول آئے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزداد فیہ رزق المومن. اس رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں 50 برس سے جانتا ہوں. میں سوچتا تھا ہمیشہ کہ رزق بڑھانے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ دوسری حدیث کو پڑھیں تو مومن کی زندگی میں تقلیل طعام کی بات کہی گئی ہے، یعنی کم کھانا. یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ رمضان میں بہت زیادہ کھانے کی بھرمار ہو جائے. یہ کوئی اسلامی بات نہیں ہے. تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں. یہ اسپریچول معنی میں ہے، انٹلیکچوئل معنی میں ہے. یہ مٹیریل معنی میں ہے ہی نہیں. لیکن جو پوری تاریخ میں لوگوں نے اس کو سمجھ لیا مٹیریل معنی میں. اس لیے کیا ہوا کہ رمضان میں بس کھانے کی دھوم ہوتی ہے. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ تن پروی خلق فضو شد در ریاضت جد گرمی افطار ندارت رمضان ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان میں اور زیادہ کھاتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے، یہاں تک کہ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کسی کا روزے دار کا وزن فرسٹ رمضان کو کریں اور عید کو کریں تو آپ پائیں گے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے. یہ تو اینٹی روزہ ہے. روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا تجربہ کرنا، ایکسپیرئنس. روزہ مینس ایکسپیرئنس. خوب کھانا اور خوب دھوپ بچانے کھانے پینے کی، یہ روزہ ہے ہی نہیں. یہ روزے کی نفی ہے. روزہ کا مقصد ہے ایکسپیرئنس، یعنی پانی نہ پینے سے انسان پر کیا گزرتا ہے، کھانا نہ کھانے سے انسان پر کیا گزرتا ہے، اس کا ایکسپیرئنس کرنا، اس کا تجربہ کرنا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا لا آف نیچر ہے. دیکھیے، جب آدمی کو کسی قسم کا شاک گزرتا ہے، شاک، یہ لا آف نیچر ہے کہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. یہ لا آف نیچر ہے. کسی بھی قسم کا کوئی شاک لگے، کوئی ایسی چیز پیش آئے جو ان یوزول ہو، تو آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. اور جب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تو عجیب عجیب باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. یعنی کریٹو تھنکنگ جس کو کہتے ہیں، وہ حقیقت میں رزلٹ ہے مائنڈ کے ٹریگر ہونے کا. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا ایکسپیرئنس ہو آدمی کو، تاکہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا؟ نئی نئی باتیں، کریٹو تھاٹ آئیں گے اس کے مائنڈ میں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ واٹ از کریٹو تھنکنگ اور کیا ہے رزق بڑھنا.
رزق مراد ہے رزق معرفت، رزق مادی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے رزق مادی. جو دونوں کا معنی وہ مارس بارکے کا مستحق ہے. کیوں کہے کہ مادی بھی اور روحانی بھی، تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ معرفت کی ABCD بھی نہیں جانتا ہوں. تو یہاں پر مراد ہے رزق معرفت کا بڑھنا. اور وہ کیسے؟ مائنڈ جب ٹریگر ہوگا آپ کا تو آپ کو عجیب عجیب خیالات آئیں گے، معرفت کے عجیب آئٹم آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھیے قرآن میں سورہ البقرہ میں روزے کا حکم دیا گیا ہے، 1 مہینہ روزے کا. تو اس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت بتاتی ہے کہ تمام شریعتوں میں روزہ تھا. جتنے بھی خدائی شریعتیں آئیں پیغمبروں کے ذریعے ان سب میں روزہ تھا. تو اس آیت کو لے کر میں سوچنے لگا کہ حضرت آدم پہلے نبی تھے تو ان کے زمانے بھی ایک شریعت تھی، یہ حدیث میں آتا ہے. تو حضرت آدم کے زمانے میں کون سا روزہ تھا؟ آپ جانتے ہیں حضرت آدم کے زمانے میں ابھی انسان پریمیٹیو اسٹیج میں تھا. اس کے زمانے میں نہ روٹی ہوتی تھی، نہ چاول، نہ دال. یہ سب کھانے نہیں تھے اس زمانے میں، حضرت آدم کے زمانے میں. حضرت آدم اور ان کے اولاد پھل کھا کے رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی تو ساری زمین پر جنگلات تھے، درخت تھے، اس میں بہت سے پھل کے درخت ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں انسان کی خوراک تھی پھل. پھر بس سوچنے لگا تو مجھے ڈسکوری ہوئی کہ وہ جو قرآن میں ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، یہ ان کا روزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ آدم کو پیدا کر کے بسا دیا جنت میں. جنت مانے باغوں والی ایک دنیا. اور یہ کہہ دیا کہ یہ درخت جو ہے اس کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے. تو دیٹ واز دیئر روزہ. تو آدم کا اور حوا کا یا ان کے اولاد کا روزہ جو تھا یہ تھا کہ وہ پھل نہ کھائیں، یعنی محدود مدت کے لیے، محدود اعتبار سے. تو یہ صرف روزہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا سبق تھا تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. کیونکہ دیکھیے آدم کو جنت جو ملی اس لیے ملی کہ انہوں نے روزے پر عمل کیا. روزے کا مطلب ہے سیلف امپوز ریسٹرکشن. روزے کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ سیلف امپوز ریسٹرکشن. اپنے اوپر خود عائد کردہ ڈسپلن. یعنی آپ یہ طے کریں کہ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، مجھے پیسفل طریقے سے رہنا ہے، مجھے وائلنس نہیں کرنا ہے. اور جتنے بھی احکام ہیں شریعت میں ان سب پر عمل کرنا ہے اور اس کے خلاف باتوں کو چھوڑنا ہے. یہی ہے روزہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ،